بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ولید پراچا، کیمپس ڈائریکٹر پشاور عرفہ کریم ٹیکنالوجی انکوبیٹر. اور میرے پاس ایک گڈ نیوز ہے. آج عرفہ کریم کی والدہ صاحبہ ہمارے ساتھ پشاور میں آلموسٹ 1 سال بعد ہمارے پاس موجود ہیں. اور بڑی فخر، بڑی خوشی کی اور بڑی عزت کی بات ہے کہ وہ آج عرفہ کریم ٹیکنالوجی انکوبیٹر پشاور کیمپس میں موجود ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ان کی پریزنس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں اور ان کو ان کا کچھ میسج ہو، ان کی جو خیالات ہیں یا جو عرفہ کریم کا ویژن ہے، ڈیفینیٹلی وہ ایک ماں اچھے طریقے سے بیان کر سکتی ہے جو اس کی سوچ تھی. تو عرفہ کریم کی والدہ سے آج انٹریکشن رہے گی انشاءاللہ. تو السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ولید، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ اس. آج آپ کو پتہ ہے کہ ہم پوری ٹیم بن کے آپ کے پاس آئے ہیں اور ہمیشہ ہی بڑی خوشی ہوتی ہے. آج بھی بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا کہ یہ سوچ کے اچھا لگا کہ ہم جب بھی آتے ہیں پہلے سے کہیں زیادہ اور اچھی چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں. بالکل ماشاء اللہ. ٹیم اتنی انرجیٹک ٹیم ہے ماشاء اللہ آپ کی. اور جو بچے تھے وہ ان کو دیکھ کے بہت اچھا لگا، ان کے ساتھ بات کر کے، انٹریکٹ کر کے. اور اس میں بھی جو سب سے زیادہ اچھی بات لگی وہ بہت ساری عرفائیں بیٹھی ہوئی تھیں. ماشاء اللہ. سو جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی وومنس کو ہم نے امپاورڈ کرنا ہے تو بچیوں کو تعلیم کا زیور ضروری ہے. اور آج کل تعلیم کے جو معنی بدل گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کو ایک اسکل سکھا دیں. پہلے اور ہوتا تھا کہ ماسٹرز کر کے بچیاں زیادہ سے زیادہ ٹیچرز بن جاتی تھیں، لیکن آج کے دور میں جو سب سے مزیدار چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچیاں ایک اسکل سیکھیں اور گھر میں بیٹھ کے بھی وہ کام کر سکتی ہیں. تو سو یہی میرے خیال میں عرفہ کریم کا ایک ویژن تھا. اس ٹائم شاید ہم بھی اسی ایج کے تھے، لیکن ہماری سوچ اس کی سوچ ہم سے بہت آگے تھی. وہ اس وقت جو ہے یوتھ امپاورمنٹ اور گرلز ایجوکیشن اور پاکستان کی یوتھ اور بچیوں کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جانے کی بات کرتی تھی. وہ تب ڈیجی کون ویلی کی بات کرتی تھی جب سلیکون ویلی تب بن رہا تھا. تو کیسے دیکھتی ہیں وہ جرنی، اس کی سوچ، اس کا ویژن، پھر اس کے کچھ میسیجز اور اس کے کچھ خیالات اس کی ڈائری میں بھی آپ لوگوں کے پاس ریٹرن ہیں. تو سوچ سے لے کر یہاں تک کا سفر اگر آپ چھوٹا سا اوور ویو دیں تو یہ سفر کیسا رہا آپ لوگوں کا؟ جی بالکل، جیسے زندگی کا سفر ہوتا ہے جس میں ہر طرح کے حالات کو آپ فیس کرتے ہو، ایسا ہی ہے. اس میں بہت ساری خوشیاں بھی ہے، بہت فخر بھی ہے. اور مجھے آج بھی یاد ہے، کیسے بھول سکتی ہوں میں، کہ عرفہ جب بل گیٹ سے ملنے گئی وہاں پہ، چونکہ وہاں پہ سلیکون ویلی کی مثال اس نے دی. وہاں جا کے بھی اس نے کہا کہ میں پاکستان میں اپنے جو ہے ہماری بچے اور بچیاں، اسپیشلی جو ہمارے بچے اور بچیاں انڈر پریولیجڈ ہیں، دیہات میں رہتی ہیں یا ان کی کسی بھی طور پہ پہنچ نہیں ہے کہ وہ سٹیز میں جتنی ایک اس اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن بچے حاصل کرتے ہیں وہ محروم ہے اس حق سے. تو اس نے وہ ساری چیزیں ڈسکس کی تھی بل گیٹ سے بھی کہ میں نے اپنے پاکستان میں ڈیجی کون ویلی بنانی ہے. ڈیجی کون ویلی کیوں بنانی ہے؟ پاکستان کو ڈیجیٹل پاکستان بنانا ہے. اور اس کے لیے جتنی اس کی وہ بچیوں کو زیادہ دیکھتی تھی، وہ کہتی تھی کہ بچیوں میں ایجوکیشن اس لیے بھی ان کی ضروری ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے نیپولین نے کہا تھا کہ گیو می گڈ مدر آئی ول گیو یو گڈ نیشنز. تو اس میں بھی وہی بات وہ کہتی تھی کہ اگر ماں ایز اے رول ماڈل سامنے نہیں آئے گی تو وہ اپنے بچوں کو کیسے گائیڈ کرے گی. بالکل. تو وہ مائیں جو کہ عرفہ کا جو ایک ویژن تھا پاکستان کو لے کے، آج میں بڑی خوش ہوتی ہوں کہ ہم لوگ عرفہ کریم گروپ کے طور پہ پاکستان میں ڈیجی کون ویلی کو شروع کر رہے ہیں. اور ڈیجی کون ویلی کا جو خواب پورا ہوتے نظر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ اکیلے ہم نہیں کر سکتے، اب آپ ہیں اور پارٹنرز ہیں، ہم سب مل کے کریں گے انشاءاللہ. اچھا، آپ نے جیسے ماؤں کے کردار کو کہا تو ڈیفینیٹلی اگر ایجوکیشن اور اسکلز کی بات آتی ہے تو پیرنٹنگ کا رول جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر عرفہ کریم کی سکسیس سٹوری ہے اور گلوبل سکسیس سٹوری ہے، دنیا جانتی ہے ان کو، تو اس میں ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کا اس کے والد صاحب کا رول تھا. تو وہ پیرنٹنگ کی ایڈوائسز اگر آپ پشاور اور کے پی کے پیرنٹس کو دینا چاہیں کہ کس طرح اپنے بچوں میں وہ کیا کہتے ہیں بیج بو سکیں جو عرفہ کریم میں آپ لوگوں نے بویا تھا. جی بالکل، بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا. بہت لمبا جواب ہے لیکن کوشش کروں گی کہ مختصر اس کو دے سکوں.
کہ بیسیکلی بات پیرنٹنگ کی بات جب آتی ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ کا جو ہے ریلیشن شپ ہے کہ آپ کا آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ، یا اگر آپ ہسبینڈ ہیں تو وائف کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے، گھر کا ماحول کیا ہے. وہاں پہ اگر آپ لوگوں کا آپس میں ایک سیم پیج پہ آپ نہیں ہیں تو بچے جو ہیں وہ بالکل بکھر کے رہ جاتے ہیں کہ آپ اپنے ہی جھگڑوں میں، لڑائیوں میں مصروف رہتے ہیں. بچے کی پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے. اور آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو اتنی سنگل مدرز ہیں، وجہ کیا نظر آتی؟ پیشنس نہیں رہا، ایکسیپٹنس نہیں رہی، فلیکسیبلٹی نہیں ہے، ایک دوسرے کی برداشت کرنے کی قوت ختم ہوتی جا رہی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک بچہ یا بچی رول ماڈل بنائیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود ایز اے رول ماڈل ڈیمونسٹریٹ کریں. اور بچوں میں پازیٹیوٹی لانی ہے تو بچے کہنے پہ تو جائیں گے نہیں، آپ جو کر کے دکھائیں گے بچے آپ کو فالو ضرور کرتے ہیں. پازیٹیو انوائرمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ایز ماں باپ آپ لوگ اپنا ایک جو بچہ ہے، جیسے ہوتا ہے نا وہی بیج والی بات ہے کہ بیج اچھا ہوگا تو ہی آگے سے فصل بھی اچھی ہوگی. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مناسبت سے وہ ماحول دیں اور ان کو اعلیٰ تعلیم دیں اور ان کے ساتھ ان کو وہ کانفیڈنس دیں، اور انہیں کبھی بھی یہ نہ لگے کہ آپ خود اپنی لائف میں اتنے بزی ہیں کہ وہ بچے بالکل ایٹ ٹائمز بچے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کو آئیڈینٹی کرائسس ہو جاتا ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہم کون ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ماں باپ کو اگر شروع سے وہ کانشیس ہو جائے نا کہ اب ہم ماں باپ ہیں، اب ہمارے سامنے یہ بچہ یا بچی ہے جس کی زندگی ہم نے بنانی ہے، تو پھر زندگی بنانے والے ہاتھ جب طے کر لیتے ہیں تو شاہکار عرفہ کریم جیسے بنانا بالکل ممکن ہے، ہر ماں باپ بنا سکتا ہے. اور آج بھی جو میں نے دیکھا اب جتنی بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں، میرا تو بس چلے تو میں تو پورے پاکستان میں عرفہ کریم بنا دوں سب کو، کیونکہ ہر ایک میں جھلکتی ہے بچیوں کا آگے بڑھنا. اور مجھے وہ سوال آج بھی یاد آ رہا تھا جب بچیوں کو دیکھ کے کہ بل گیٹ نے پوچھا جب اس کو عرفہ کو امریکہ میں جب اس کا وزٹ تھا سیٹل میں ہیڈ آفس میں، تو اس نے کہا کہ آپ کے تو وہاں پہ بڑا پاکستان میں تو ایجوکیشن کا پرابلم ہے، ویل کرنا ہوتا ہے بچیوں کو تو وہ جا نہیں سکتی ایجوکیشن لینے یا کچھ سیکھ نہیں سکتی. تو وہ بڑی حیران ہوئی. تو اس نے کہا کہ میں نے بھی نوٹس کیا ہے اس دورے میں یہاں پہ بھی بہت کم خواتین کام کر رہی ہیں، تو کیا یہاں پہ بھی ایسا ہی کوئی پرابلم آپ کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے؟ تو وہ بل گیٹس بڑا حیران ہوا، اس کو لگا کہ یہ بچی نے، تو اس نے کہا نہیں ایکچولی وہ دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان ٹیکنالوجی. تو عرفہ سیٹ کہ یو کم ٹو پاکستان آئی ول شو یو دیٹ ہاؤ مینی ویمن اینڈ گرلز آر انٹرسٹیڈ ناٹ اونلی ان ٹیکنالوجی بٹ ڈفرینٹ فیلڈس جس میں وہ کام کر رہی ہیں. وہ ہاسپٹلز ہیں، وہ ڈاکٹر بن رہی ہیں، انجینئر بن رہی ہیں، اسپورٹس میں آ رہی ہیں. تو وہ اس وقت بھی شی واز ویری کلیئر، اس کا ویژن بہت کلیئر تھا جس میں اس نے بچیوں کو اور اسپیشلی فیمیل اور بچیوں کو امپاورڈ کرنے کی بات کی. اور اس نے کہا کہ اصل معنی جو امپاورمنٹ کے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ انہیں انیبل کر دیں، اسکل سکھا دیں، انہیں ایجوکیشن ایسی دیں کہ جس کی وجہ سے وہ فردر اگلی نسلیں بدل سکتی ہے، وہ ایک عورت ایک بچی. تو اس سلسلے میں جہاں جاتے ہیں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. آج آپ کے پلیٹ فارم پہ بھی ماشاءاللہ یہی ابھی پوچھنا چاہیں گے کہ ڈیفینیٹلی ابھی عرفہ کریم ٹیکنالوجی انکوبیٹر کے الحمدللہ اراؤنڈ 15-16 کیمپسز ہیں مختلف شہروں میں، آپ جاتے رہتے ہیں. آپ لاسٹ ٹائم جب آئے تھے، جب ہم یہ کیمپس انوگریٹ کر رہے تھے، انوگریشن سرمنی میں آپ آئے تھے، اور آلموسٹ آج تقریباً 14 مہینے بعد آپ کا دوبارہ وزٹ ہوا. تو پشاور کے پی جو کہ انڈر پریویلیج سمجھا جاتا ہے اور سٹیز سے، تو کیسے لگا آ کے یہاں کے اسٹوڈنٹ سے مل کے، اسٹاف سے مل کے، یہاں کے ٹرینر سے مل کے، اور کیسے مختلف ہے پنجاب سے اگر کہیں یا کسی اور شہر سے، تو آپ کو آ کے کیسا لگا آج کا انوائرمنٹ؟ سب سے پہلے تو میں تعریف کرنا چاہوں گی کہ آپ کی قیادت میں ماشاءاللہ آپ کی جو ٹیم ہے، ونڈرفل ٹیم ماشاءاللہ. ایک انسٹرکٹر کے پاس ڈفرینٹ سٹوریز ہیں شیئر کرنے کے لیے، اور ان کو دیکھ کے ایک جو ان کا انرجی لیول دیکھیں آپ، ان کی کمٹمنٹس دیکھیں، اور انہوں نے کیسے بچوں کو کورسز سے ہٹ کے کس طریقے سے گائیڈ کیا، ان کی زندگی میں ایک امپیکٹ کریٹ کیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں ٹیچر کسی بھی رول میں ہو وہ رول ماڈل ہی ہوتا ہے. اور انہوں نے جو بچوں کو سکھایا ہوگا، ڈیفینیٹلی جب ٹیم بہترین ہوتی ہے تو پھر بچوں کے لیے یہ ایک گولڈن چانس ہے. اور لٹرلی مجھے کوئی فرق نہیں لگا کہ میں لاہور بیٹھی ہوں یا پشاور بیٹھی ہوں،
بچے کانفیڈنٹ ہیں ماشاءاللہ, بچے بڑا زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. مجھے یہ خوشی ہوئی دیکھ کے کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی, پورا ہال آپ کا بھرا ہوا تھا ماشاءاللہ. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ بچے اور بچیاں مل کے ایک جگہ پہ ایک چیز کو انہوں نے, مجھے لگتا ہے انہوں نے اس اہمیت کو, اس یہ جو ایک آئی ٹی کی اسکل سیکھنے کا, کورسز کرنے کی, اس کی کیا اہمیت ہے ان کی زندگی میں, وہ ریئلائز کر لیا ہے. ایک امپورٹنس جس چیز کی ہوتی ہے, اگر آپ کو وہی نہ پتہ ہو پھر آپ نہیں کچھ کر سکتے. تو اب بچے اور بچیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے قدم سے قدم ملا کے ہیں ماشاءاللہ. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں پہ آ کے کہ جو بچے تھے اور وہ ان کی آنکھوں میں وہ میں نے وہ دیکھی کہ ان کو ایک سیکھنے کا جو ایک جذبہ اور شوق تھا وہ جھلک رہا تھا. اور ان کے پیشنس کو دیکھیں کہ وہ جتنی دیر ہم لوگ بات کرتے رہے ہیں, کب مجال ہے کہ ایک بچہ یا بچی بھی اٹھ کے وہاں سے گیا ہو. نارملی ایسے ہوتا ہے کہ بچے جب دیکھتے ہیں تو وہ آدھے گھنٹے بعد یا میکسیمم گھنٹے کے بعد اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ان لوگوں نے پورا اتنا عزت دی ہمیں, اتنا پیار دیا, مان دیا, اور ہمیں بھی یہاں پہ آ کے ایسا ہی لگا کہ ہم اپنے ہی گھر میں آئے ہیں, کوئی فرق اور نہیں ہے. انشاءاللہ آپ لوگ کے آنے کی برکت ہے. انشاءاللہ 1 سال کی محنت بھی تھی اور ڈسکشن بھی تھی. ماشاءاللہ محنت آپ کو بندہ بہت عثمان مبارک ہو صاحب. اس چیز پہ. تو یہ صرف آپ کی محنت, آپ کا جذبہ, آپ کا شوق, لگن, اور ریئلی بہت ڈیفینیٹلی زبردست میرا بھی ماشاءاللہ. یہی ایک ماننا ہے کہ بزنسز ہو, جاب ہو, روزگار کمانے کا کوئی بھی طریقہ ہو, بہت سارے طریقے ہیں, کرنا چاہیے. لیکن پرپز اس کے ساتھ ہو تو دل کو تسلی ہوتی ہے, سکون ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے, سیٹسفیکشن ہوتی ہے. اگر پرپز نہیں ہے اور ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ کمیونٹی میں یا سوسائٹی میں کچھ گیو بیک کر رہے ہیں, تو پھر شاید پیسہ تو آ جاتا ہے لیکن آپ کو سکون اور وہ تسلی نہیں ملتی جو ایسا کام کرنے میں ملتی ہے جس میں آپ کمیونٹی کو کچھ گیو بیک دے رہے ہیں. تو آپ کے آنے سے آج ایک ہم انشاءاللہ ابھی اس پوڈ کاسٹ میں یہ بھی کہ وی آر ڈیفینیٹلی ہمارے پلانس تھے ایکسپینشن کے, تو آج سے انشاءاللہ ہم ایکسپینشن کا پلان اناؤنس کریں گے آج یا انشاءاللہ ود ان کمنگ ویک. اینڈ انشاءاللہ ود ان فیو منتھس ہم کچھ سٹیز میں KPK کے انکوبیٹرز انشاءاللہ اوپن کرنے جائیں گے انشاءاللہ ویری سون. تو آپ آئیں, آپ کی قدم مبارک, اس کی وجہ سے انشاءاللہ ابھی اس کو انیشیٹ کریں گے. اپارٹ فرام دیٹ, اگر عرفہ کریم گروپ کو دیکھا جائے جس کے 3 ورٹیکلز ہیں, جس میں عرفہ کریم فاؤنڈیشن ہے, عرفہ کریم ٹیکنالوجی انکوبیٹر ہے, اور ایجوکیشن سسٹم ہے عرفہ کریم ایجوکیشن سسٹم, اور ہوپفلی اس میں اور بھی ورٹیکلز ایڈ ہوتے جائیں گے. جتنے ورٹیکلز عرفہ کریم ڈیجی کون ویلی کو سپورٹ کریں گے وہ اس میں ایڈ ہوتے جائیں گے. جی تو اور ایکٹی کا لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ فاؤنڈیشن کو سپورٹ ہوتی رہے, اور وہ بچے جو محروم رہتے ہیں اچھی اسکلز سے, اچھے ماحول سے, تو ان کو بھی سیم پلیٹ فارم سے وہ اسکلز جا رہا ہو. تو کیسے دیکھتی ہیں آپ پورے پاکستان میں, اگر دیکھیں ایک چھوٹا سا اوور ویو دیں ایک عرفہ کریم فاؤنڈیشن کی ایکٹیویٹیز کا, ایک چھوٹا سا اوور ویو دیں کہ کیسے آپ کا عرفہ کریم فیلوشپ پروگرام 2 سال ہے سکسیزفلی آپ کا ہیلڈ ہوا, اس کی کیا اسٹوریز ہیں, اور اس کے علاوہ جو عرفہ کریم فیلوشپ عرفہ کریم فاؤنڈیشن کے پروگرام ہیں ان کے بارے میں بتائیں. جی بالکل. عرفہ کریم فاؤنڈیشن بیسیکلی ہم نے 2014 میں عرفہ کریم فاؤنڈیشن کا قیام ہوا تھا, اور اس میں الٹ ہے نا, نارملی ہوتا ہی ہے کہ بچے اپنے پیرنٹس کی لیگیسی کو لے کے چلتے ہیں. اس میں ایک یہ بھی یونیک چیز ہے کہ ہم بینگ پیرنٹس اپنی بیٹی کی لیگیسی کو لے کے چلیں. اور عرفہ کا ویژن آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈیجیٹل پاکستان بنانا ہے, ڈیجی کون ویلی بنانی ہے. اور 2014 میں جب ہم نے بنا لی تو ہم دونوں ہی تھے, کنر صاحب اور میں. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم دو ہی, ایک ہمارے پاس ایک تھا کہ ہم بیٹھ کے روتے رہتے ہیں اور ختم ہو جاتی بات عرفہ کے ساتھ ہی. لیکن ہماری موٹیویشن کیا تھی کہ نہیں, اب ہماری بیٹی جو ہے اس کا جو مشن ہے وہ پورا کرنا ہے. اب وہ کیسے پورا کیا جائے, اکیلے نہیں کر سکتے تھے. ہم لوگ پورے پاکستان میں پھرے ہیں, ہم نے ہزاروں کے حساب سے جو ٹیچرز ہیں اور جو بچے ہیں, بچیاں ہیں, یونیورسٹی, کالج, پرائیویٹ, گورنمنٹ کے, کراچی, اسلام آباد, لاہور, شیخوپورہ, جہاں جہاں ہم نے ان ساروں کو جو ہم سو کالڈ کہتے ہیں کہ سافٹ اسکل وچ از ویری ہارڈ ٹو اڈاپٹ, ان پہ ان کو ٹرینڈ کیا, کانفیڈنس بلڈنگ پہ ٹرینڈ کیا, ایموشنل انٹیلیجنس پہ ٹرینڈ کیا, اور وہ ہم نے اکیلے کیا وداؤٹ اینی ہیلپ. اس کے بعد جب مختلف چھوٹے چھوٹے کام ہم سٹیپس لیتے رہے, لیکن
اصل جو تبدیلی جس کو کہتے ہیں نا، تبدیلی آ گئی ہے، وہ آئی ہماری 2023 میں، تقریباً 22-23 میں، جب تابندہ اسلام نے ہمیں جوائن کیا اور عثمان منہاس نے جوائن کیا. دونوں میاں بیوی ہیں، اور ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہی ہے، جیسے باقی بھی سب کو پتہ ہے کہ ہم ایک ہوتا ہے نا کہ ہم اکٹھے مل کے، جو ہر ایک کی اپنی اسٹرینتھ ہوتی ہے. جو عرفہ کی اسٹرینتھ تھی وہ آئی ٹی، اور وہ ایک ٹیچر والا ایلیمنٹ، لیڈر والا ایلیمنٹ، وہ مسنگ تھا. وہ پورا کیا عثمان نے اور تابندہ نے آ کے. جب انہوں نے عرفہ کریم گروپ کو جوائن کر لیا تو پھر وہ گروپ پورے کا پورا جو ہے وہ اپنے فل سوئنگ پہ آیا سامنے ماشاءاللہ. اب عرفہ کریم فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے عرفہ فیلوشپ ون آف دی بیسٹ پروگرام، سیکنڈ کوہورٹ بیٹھا ہے اس کا، اور اس میں زبردست قسم کے بچے ٹرانسفارمیٹ ہوئے ہیں. ٹرانسفارمیشن کا یہ ایک عمل تھا جو کہ پچھلا تھا، اس کا تھیم اور تھا کہ ریڈی فار دا مارکیٹ کرنا ہے، کیونکہ گیپ ہے اکیڈیمیا کا اور انڈسٹری کا. وہ والے بچے تھے ماشاءاللہ. اور اس دفعہ جو ہے وہ اے آئی کا، بلاک چین کا جو تھا 50 ماڈیولس سے، جس میں سے 25 جو ہیں وہ ٹیک کے اور 25 نان ٹیک کے. وہ سارے جتنے گروز آف دی جس کو کہتے ہیں انڈسٹری، ان کو بلایا گیا. اسی میں یہی ہے کہ بعض ایسے نام اور ایسے چہرے بھی دیکھنے کو ملے کہ جن کا ٹائم لینا بھی مشکل ہوتا ہے. بالکل وہ آئے اور ایک ریکویسٹ پہ آپ لوگوں کی جو بھی انٹریکشنز ہوئی ہوں گی، وہ چہرے اور وہ نام بھی دیکھنے کو ملے ان بچوں کو لیکچر دیتے ہوئے، جو کہ بہت ریئر ہوتا ہے، کسی کو ٹائم بھی دیتے ہیں. میں موٹیویٹ کرتی تھی ہر لیکچر میں. میں نے کہا بیٹا یہ وہ لوگ ہیں جن سے شاید آپ کنیکٹ نہیں ہو پائیں گے، اس لیے دھیان سے ساری باتیں سننی ہیں اور سیکھنی ہے. جب آپ گھر جائیں تو کچھ سیکھ کے جائیں، اور آپ کو یاد آئے گا کہ کسی کی کتنی ایفرٹ سے وہ لوگ آئے اور ان سے ہم نے کیوں نہ سیکھا. تو میں نے کہا افسوس نہیں کرنا، سیکھنا ہے. تو ڈیفینیٹلی باقی یہ کہ خود مختار پروگرام ہے ایک ہمارا عرفہ کریم فاؤنڈیشن کا، وہ بہت زبردست ہے. پھر ہم نے ٹرانسجینڈر کے لیے بھی ٹرانسفارم یو کے نام سے پروگرام کیا. پھر ابھی فیلوشپ تو تھا ہی تھا، اس کے علاوہ جو ہے ہمارا پیف کے پروجیکٹ ہیں بہت سارے. اس میں بھی کافی سارے زیادہ اسکول ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر میں آئی ایم ناٹ رانگ 10,000 پلس کی ایکسیس ہے. اور اس میں بھی بچیاں، آپ انٹرپرینورشپ پہ دیکھیں تو صحیح کہ ان بچیوں کے جو جس طریقے سے انہوں نے اپنے جو بزنس ماڈلز جو انہوں نے ڈسکس کیے آ کے، جو پہلے دن بچی جس سے بات نہیں ہو رہی تھی، لاسٹ ڈے میں وہ پوری کانفیڈنٹ ہو کے مائک پہ اسٹیج پہ آ کے بات کر رہی ہے، ڈسکس کر رہی ہے. تو یہ سکسیس دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ سیٹسفیکشن ملتی ہے، کہ لگتا ہے جیسے کہیں عرفہ مسکرا رہی ہوگی دیکھ کے کہ اچھا یہ کچھ ہو رہا ہے، چلے ماشاء اللہ. تو اس میں یہ ہے کہ یہ ساری فیملی ہے عرفہ کریم کی. آپ لوگ یہاں بیٹھیں یا وہاں بیٹھیں، کوئی بھی کہیں پہ ہے، جو عرفہ کے ویژن کا پارٹنر ہے وہ ہمارے دل کے بہت قریب ہے، اور ہم اس کو اپنی فیملی مانتے ہیں، جیسے کہ آپ ہیں، جیسے کہ اور لوگ ہیں. تو مل کے انشاءاللہ تعالی اس مشن کو پورا کریں گے انشاءاللہ. میم آپ کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے عرفہ کریم موم کے نام سے، تو وہاں پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ موسٹلی سافٹ سکلز پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں. تو اس پلیٹ فارم میں ہم ٹیکنالوجیکل اور ڈیجیٹل سکلز کی بات کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک یا چلے وہ 3 کون سے سافٹ سکلز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے بچے کو سیکھنے کے لیے، تاکہ وہ صرف نہ اپنے کیریئر میں بلکہ ایک زندگی میں بھی اپنی کامیاب انسان بن سکے. دیکھیں میں تو وہ بتا سکوں گی جو میں نے عرفہ کو سکھایا. میرے لیے موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے؟ ادب کرنے والا انسان، با ادب با نصیب. بالکل. اور میں اکثر یہی سب لوگوں کو کہتی ہوں کہ اگر عرفہ ورلڈ ریکارڈ بنا کے اگر وہ ایروگینٹ ہوتی تو کوئی اس کو پسند نہ کرتا. بالکل. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اگر میں خود ایروگینٹ ہوتی تو میں اس کو با ادب والی پرسنالٹی بنا ہی نہیں سکتی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی عزت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے، ہیلپ فل ہونا چاہیے، کائنڈنیس ہونی چاہیے. یہ 4-5 باتیں جب ہوں گی تو پرسنالٹی اگر تب اچھی نہیں ہوگی، پازیٹیو نہیں ہوں گی، بادب نہیں ہوں گے، تو آپ کچھ بھی دنیا میں کر لیں، آپ کامیاب نہ اس جہان میں ہو سکتے ہیں نہ اگلے جہان میں. بالکل. چلیں میم لاسٹ ایک کویشچن ریکویسٹ کہ پشاور KP کے لوگوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، بلکہ تمام لوگوں کے لیے، پہلے تو ہم کہتے تھے کہ اسکل سیکھنا اسٹوڈنٹس کا ہے، اب تو بزنس مین ہے، جاب ہولڈر ہے، ایوری
everybody needs to learn the skills, digitalization ہے, artificial intelligence ہے, جو بھی ہے. تو کے پی کے لوگوں کے لیے آپ کوئی میسیج دینا چاہیں اپنے طرف سے تو وہ کیا ہوگا؟ میں کے پی کے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اسکل کہیں سے بھی سیکھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عرفہ کریم ٹیکنالوجی انکیوبیٹر میں اس وجہ سے کہتی ہوں کہ اس میں صرف ایک بچہ جو ہے پڑھتا ہی نہیں ہے، سیکھتا ہی نہیں ہے. یہاں پہ پورے پراپر طریقے سے ایک بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کام بھی ساتھ دیکھا جاتا ہے. اتنے آنیسٹی کے ساتھ جو آپ کے سارے انسٹرکٹر ہیں، ٹرینرز ہیں، جیسے وہ لگے ہوئے ہیں بچوں کے ساتھ اور ویژن پارٹنر ہیں، وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور اس میں کامیابی یہ ہے کہ اگر ہم اکٹھے مل کے، اگر بچیاں یہاں سے زیادہ آتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ عرفہ کے مشن کو بھی پورا کریں گی، کیونکہ جب کاز شامل ہو جاتی ہے نا ایجنڈا میں تو وہ شاید بابرکت زیادہ ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان بچوں کو ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ یہاں پہ عرفہ کریم ٹیکنالوجی انکیوبیٹر میں آئیں، اور وہ انہی کے ادھر سے ہی، آپ ہی کے ذریعے سے وہ ہم سے بھی کنیکٹڈ ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ویژن پارٹنر جو ہیں وہ بنیں گے. اور پاکستان میں ہم نے جو تبدیلی لانی ہے تو وہ یہی فیوچر ہے ہمارا، یہ بچے، تو ان کو تو بہت ساری گڈ لک بھی کہوں گی. چلے میم، تھینک یو. آپ پشاور آئیں، کے پی آئیں، اور پھر آتے رہیں. آپ لوگ آتے رہتے ہیں تو یہاں کے بچے موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں آپ لوگ کو دیکھ کے، اور ان کی سوچ میں وہ رنگ ڈھلنے لگتا ہے جو عرفہ کی سوچ تھی. تو انشاءاللہ ہم آپ کو بلاتے رہیں گے. تھینک یو، آپ آئیں. اور پاکستان زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد انشاءاللہ. اور آپ کی جو سوچ ہے اس میں لوگ جڑتے جائیں گے، یہ کرواں بنتا جائے گا، اور انشاءاللہ عرفہ کریم کا جو الٹیمیٹ گول ہوگا وہ پورا ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو انشاءاللہ.